الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مجھے آپ سے یہی امید تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ زارا یہ حدیث کا ترجمہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک یہ شاعر کا تخیل نہیں ہے بے شک سبحان اللہ حدیث کا ترجمہ ہے زارا جدو آمدی
کچھ آپ نے بھی حصہ ڈالنا ہے نا سبحان اللہ ماشاءاللہ اینو تعظیم کہدیوان یا پیار زاگا جدوی آمدی کھڑے ہوندے نے حضور اینو تعظیم کہدیوان یا پیار فاطمہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک بے شک واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام سبحان اللہ بے شک جان ساران صحابہ کرام سبحان اللہ محبان اہل بیت عظام سبحان اللہ اور عقیدت مندان اولیاء کرام بے شک سبحان اللہ سب سے پہلے تو تمام احباب کو ماہ رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو خیر ہوا آپ کو بھی ہو جزاکم اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں نیکیوں کا موسم بہار عطا فرما دیا ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کچھ دور ایسے ہوتے ہیں کچھ سال کے حصے ایسے ہوتے ہیں جن میں چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں بے شک سبحان اللہ بے شک یا بڑھا دیے جاتے ہیں بے شک بے شک جب ماہ رمضان آتا ہے اللہ نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر عطا فرما دیتا بے ہے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر عطا فرما سبحان دیتا اللہ ہے ماشاءاللہ بے شک یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے بس اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی روزانہ کی بنیاد پر کیونکہ یہ ماہ نزول قرآن بھی ہے تو کچھ نہ کچھ قرآن مجید ضرور پڑھنا چاہیے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کچھ خوش نصیب تو کئی بار مکمل قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں بے شک سبحان اس ماہ مبارک میں لیکن کم از کم ایک تو ہر بندے کا مکمل ہونا چاہیے بے شک سبحان اللہ اور باقی کی جو عبادات تسبیحات تحلیلات تحمیدات ہو سکے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے بے شک اس ماہ مبارک کے ساتھ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں بہت ساری یادیں اس کی پہلی تاریخ آتی ہے تو ساتھ ہی حضور شہنشاہ بغداد سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد تازہ ہو جاتی بے ہے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان کو ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور آپ ہی وہ عظیم اللہ کے ولی ہیں بے شک سبحان اللہ کہ جب آپ کے بچپن کا دور تھا تو ماہ رمضان جب آتا تو آپ والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سحری سے لے کر افطاری تک روزے کی حالت میں رہتے تھے اور کبھی ایسا اگر ہو جاتا کہ موسم ابر آلود ہوتا اور پتہ نہ چلتا کہ رمضان کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا تو اگلے دن حضرت غوث پاک کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے اگر غوث پاک اپنی امی جان کا دودھ چھوڑ دیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ رات کو چاند نظر آ گیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ یہ ہے غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شک سبحان اللہ اور 3 رمضان المبارک کو سید کائنات مخدوم کائنات طیبہ طاہرہ صادقہ
راکعہ ساجدہ، نبی کریم علیہ السلام کا جگر کا ٹکڑا، سبحان اللہ، حضرت مولا علی کے گھر کی زینت، سبحان اللہ، حضرت امام حسن امام حسین امام محسن کی والدہ محترمہ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، بے شک سبحان اللہ، اور آپ کا یوم وصال اللہ اکبر میرے آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آگے چل کے بات کروں گا، لیکن ابتدا میں یہ بات سن لیجیے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے آپ کا اسم گرامی رکھا فاطمہ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، کیا نام رکھا؟ فاطمہ سے یہ لفظ نکلا ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے چھڑانے والا، دور کرنے والا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جب آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا اے کملی والے کہ آپ نے اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی، اپنی نور نظر اور اپنے دل کے ٹکڑے کا نام فاطمہ رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہ ومحبیہا عن النار۔ فرمایا فاطمہ نام اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ خود بھی اللہ تعالی سے جہنم سے دور رکھے گا اور اسے ہر چاہنے والے کو بھی اللہ جہنم سے دور رکھے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اس کا نام ہی ایسا ہے، بے شک جہنم سے دور لے جانے والی۔ اللہ اس سے بھی ادھر نہیں جانے دے گا اور اس کے ہر چاہنے والے کو اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے بے گا۔ شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمت اٹھانے بے شمار۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بے شک یریبنی ما رابها ویوزینی ما اذاها او کما قال۔ آقا فرماتے ہیں جو چیز فاطمہ کو پریشان کرے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے، اور جو چیز فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ بے شک یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کی شان اور آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بڑی محبت سے سننے والی بات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں میں نے چلو ذرا چینل چینج کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اپنی امی جی کو اجازت لئی، امی جی میں نے اجازت دیو میں جا کے آقا کریم علیہ السلام دی زیارت کرا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلام بھی کرا، زیارت بھی کرا، تے اپنے واسطے بھی تے تواڈے واسطے بھی بخشش بھی لے آواں۔ آقا کی بارگاہ گزارش کراں کہ یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مینوں بھی بخشے تے میری والدہ نوں بھی بخشے۔ والدہ نے اجازت عطا فرما دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کے ٹائم تے آئے مسجد کے اندر، آقا علیہ السلام نے امامت فرمائی، حضرت حذیفہ نے پیچھے نماز ادا کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آ گئے، کملی والے آقا علیہ السلام نے پیچھے نماز ادا کی، مغرب کی نماز۔ ہوں آپ نے ارادہ کی آپ جانے گے مینوں تھوڑا جہا موقع ملے آقا علیہ السلام کا سلام بھی کرا، مصافحہ بھی کرا، تے نال گزارش کرا کملی والے آقا دعا فرماؤ نا اللہ مینوں بھی جنت عطا فرما دے، میری والدہ نوں بھی جنت عطا فرما دے۔ انتظار فرما رہے ہیں حضرت حذیفہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے گفتگو شروع فرمائی۔ آپ نے صحابہ جناب
نماز ادا فرمائی امامت فرمائی حضرت حذیفہ نے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرمائی جب نماز ہو چکی میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام مسجد نبی تو باہر آئے اگے اگے آقا چلے نے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ چلے جا رہے نے ماشاءاللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے میرے آقا علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے ویکھیا نہیں پیچھے مڑ کے ویکھیا نہیں کہ کون ہے سوال کیتا آپ نے فرمایا من ھذا میرے پیچھے آوایا کون ہے سبحان اللہ گل سمجھ آ گئی جی بے شک سبحان اللہ آقا نے کی پوچھا آوایا کون ہے تے اجے پیچھے والا بولیا نہیں تے آ کے آپ نے واقع فرمایا حذیفہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پیچھے ویکھیا نہیں مڑ کے ویکھیا نہیں سوال کیتا من ھذا اجے جواب نہیں دیتا صحابی نے آقا نے آپ بھی فرمایا حذیفہ ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ آقا نا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس سے نو اسی علم غیب کہندے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اعلیٰ حضرت نے گالی مکا چھڑی سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ فرماتے نے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے آگے آگے آقا جا رہے پیچھے پیچھے غلام آ رہے آقا نے مڑ کے پیچھے ویکھیا نہیں سوال کیتا کون ہے لیکن آلی آپ ہی جواب عطا فرما دیتا فرمایا میں پیچھے مڑ کے ویکھا یا نہ ویکھا تو مینوں جواب دیویں یا نہ دیویں مینوں اللہ نے علم عطا فرما دیتے آن والے میرے غلام تیرا نام حذیفہ ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے سب نے کہنا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا جدو تک تسی میرا سینہ نہیں ٹھارو گے نا میں اگے نہیں ٹرنا سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاں تسی اگر سن کے خوش ہوندے ہو تو میں بھی موقع دیو نا خوش ہونے دا میں سارے مل کے کہو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور جو مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ سبحان تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ ختم نبوت زندہ باد اہل سنت زندہ باد جدوں دی تفسیر شروع ہوئی ہے نا کتاب کٹ گیا ہے نا سبحان اللہ ماشاءاللہ تہاڈی بھی عادت ذرا پھر تھوڑی روٹین تو ہٹ گئی ہو نا تسی بے شک بے شک ہاں تے تھوڑی آج روٹین اپنی واپس کرو تے اج میرا ساتھ دو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور جو مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے صحابہ کرام کو دیکھیے ہر صحابی آقا پہ مٹنے والے ہیں صدیق اکبر کو دیکھ لیں فاروق اعظم کو دیکھ لیں عثمان غنی کو دیکھ لیں مولا علی کو دیکھ لیں امام حسن کو دیکھ لیں امام حسین کو دیکھ لیں حضرت طلحہ کو دیکھ لیں حضرت زبیر کو دیکھ لیں حضرت سعد کو دیکھ لیں حضرت سعید کو دیکھ لیں حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ لیں حضرت حذیفہ کو دیکھ لیں جسے بھی دیکھیں گے وہ آقا پہ جان قربان کرتا ہوا نظر آئے گا اس لیے کہ مٹ نہ جائے جو آقا پہ وہ بندہ سارے بول سو ذرا کھول کے بول سو مٹ نہ جائے جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے آقا دستان نے ارشاد فرمایا پیچھے آن والے کون ہیں حذیفہ ہیں عرض کی جی یا رسول اللہ حذیفہ میرے آقا نے فرمایا یغفر اللہ لک ولی امک فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمایا تے تیری ماں دی بھی سبحان اللہ تو جو ہے سبحان اللہ بے
پچھلی گل یاد ہے بے شک سبحان اللہ گھروں کیوں آئے سن سبحان اللہ اپنی دن امی دی بخشش کی دعا کران واسطے تے اجے آقا نال سلام دعا ہوئی نہیں اجے گزارش کی تھی اجے عرض کی تھی نہیں کیا کہ اسلام نے آپ ہی فرمایا حذیفہ اللہ تیری بخشش فرمائے تے تیری وعدہ دی بھی بخشش فرمائے اللہ اکبر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ارے یہ دربار محمد یہاں ملتا ہے بن مانگے منگل کی نوبت نہیں آئی بے شک حد کرن کی نوبت نہیں آئی ارے یہ دربار محمد یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے اتنے گزارش کرن کی لوڑ نہیں اتنے دامن پھیلان کی لوڑ نہیں آنا تھوڑا کم ہے خیرات پانا مصطفیٰ دا کم ہے بے خبر ہو جو ہوتا کہ تو ہم یاد ہو گیا ہونا چاہیے اللہ ماشاءاللہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرما دی تھی حضرت حذیفہ کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا دل کے اندر ٹھنڈ پہ گئی میں جو گزارش کرنا چاہنا تھا وہ تے پہلی عطا کرے فرما دیتے ہیں میرے آقا فرمایا حذیفہ ذرا نیڑے آ حضرت حذیفہ جدوں نیڑے آئے نے میرے آقا نے فرمایا حذیفہ تینوں نظر دے نہیں آ رہا لیکن آ میں تینوں دساں اس وقت میرے کول ایک فرشتہ آیا ہوا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک ایک فرشتہ آیا ہوا ہے استاذانا ربہو انہیں رب کو اجازت لئیے سبحان اللہ رب کو اجازت لئیے میری ملاقات دی اور میری زیارت دی اور میں نو سلام کرن دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ میرے کو ایک فرشتہ تینوں نظر نہیں آیا میں تینوں دساں ایک فرشتہ اس تو پہلے کبھی زمین تے آیا نہیں توجہ کرو سارے ایک فرشتہ اس تو پہلے کبھی زمین تے آیا نہیں اینو زمین تے آن دا اج تک موقع نہیں ملیا اج نے رب کو بطور خاص اجازت لئیے رب ہے ربا سونیا رب میں اجازت دے میں تیرے محبوب دی پاک کے اندر حاضری دینا چاہنا تے جدوں آن لگا تے رب نے فرمایا جا چلا جا تینوں اجازت بھی دے رہا تے نال تینوں یہ بھی دس رہا کہ جا کے محبوب نو خوشخبری بھی دے آویں اچھا تقابل تے کرو نا تھوڑا جا ذہن اس پاس سے آنو ادھر صحابی اجازت لے کے ٹولے والدہ کو سبحان اللہ تے ادھر فرشتہ اجازت لے کے ٹولے رب کو سبحان اللہ اللہ اکبر پتہ لگا مخلوق کولوں کوئی آوے یا خالق کولوں آوے سارے دا مرکز ہی ہوئے سارے دا مرکز ہی ہوئے ہر کسی نے آنا ایتھے یہ نجات ہوئے گی جتھے آگے نعمتاں ملیں گی جتھے آگے انعام ملیں گے جتھے آگے سب کچھ کوئی مسئلے حل ہوں گے آگے میرے آقا کی پاکیاں کے اندر میرے آقا الاسلام نے ارشاد فرمایا حذیفہ ایک فرشتہ کہنا پیا ہے آگے میں رب والوں خوشخبری دینا پیا ہے خوشخبری کی ہے فرمایا سبحان اللہ فرمایا بھی انا فاطمہ تو سیدہ النساء آل الجنہ فرمایا انہیں آنے میں نو خوشخبری دیتی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی ساری عورتاں دی سردار جنت دی ساری عورتاں دی سردار ہے اللہ اکبر
وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ تے فاطمہ دے بیٹے حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سرکار نے ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ جنتی جوانہ دے سرکار بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر پتہ لگا ایک آری سرداراں دے بے شک سبحان اللہ ایک آری سرداراں دے بے شک بے شک ایک آری سرداراں دے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی اولادی سردار حسن حسین جنت دے جوانہ دے سردار امام حسن امام حسین بڑی شان والے اس وجہ تو شان اس وجہ تو کہ نسبت کے جنالے ماں وہ ملی ہے جڑی جنتی جوانہ دی سردار ہے باپ وہ ملیا جڑے جنتی سرداراں دا بھی باپ ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک اور روایت کے اندر باقاعدہ الفاظ موجود ہیں میرے آقا نے فرمایا حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار نے وَأَبُوهُمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا تے انہاں دے والد انہاں دوہاں تو اچھی شان والے سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک اچھی شان والے میں کہا ساڑھے کو کوئی پیمانہ نہیں بلکہ دنیا دے کسے بندے کو کوئی پیمانہ نہیں جڑا ایک دسے کہ جنتی جوانہ دے سردار دی شان کی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی پیمانہ نہیں کہ جڑا جنتی جوانہ دے سردار ہون انہاں دی شان ماپن دا پیمانہ کوئی نہیں تے جڑا انہاں تو نہیں اتے شان والا ہے بے شک سبحان اللہ انہاں دی شان دا اندازہ کون کرے اللہ اکبر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 رمضان المبارک نو آپ دا وصال با کمال ہے میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے کاشان اقدس کے اندر آپ نے حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف فرما ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ازواج مطہرات بھی موجود ہیں باقی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ نو اپنے کول بلایا کول بلا کے انہوں نے کن دے اندر کچھ ارشاد فرمایا سبحان اللہ ماشاءاللہ سیدہ اشک بار ہو گئی ہیں اکھا جو آنسو کہنے لگ گئے رون لگ گئی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ بلایا فرمایا بیٹی میرے نیڑے ہو جدو کول آئیاں میرے آقا علیہ السلام نے کان دے اندر پھر کچھ فرمایا کہ سیدہ خوش ہو گئی ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سیدہ خوش ہو گئی ہیں اچھا چلو ایک گل اور بھی نال سن لو بعد ذہنوں نکل نہ جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ مرتبہ کے مقام کیے سبحان اللہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ راویہ نے بلکہ راوی حضرت جمی بن عمیر نے سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ کہنے نے میں اپنی پھوپھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا کہ میں نے دسو کہ آقا علیہ السلام نو سب تو زیادہ کیڑے نال پیار سی سبحان اللہ ماشاءاللہ سب تو زیادہ آپ نے کہا جب جو کیڑے نال پیار سی تو آقا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نے فاطمہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سب تو زیادہ پیار فاطمہ نال انہاں پوچھا من الرجال تے مردہ جو کیڑے نال پیار سی فرمایا زوجھا انہاں نے خامد حضرت علی نال سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک روایت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں انہاں بندہ نے بڑا حیران ہاں کہ روایت بیان کرتے نے بڑا جناب سینہ چوڑا کر کے بڑا زور لا کے اور بڑا جناب گج بج کے روایت بیان کرتے نے کہ آقا اسلام نو عورتاں دے وچوں خواتین دے وچوں سب تو زیادہ پیار اپنی بیٹی نال ہے تے مرداں وچوں حضرت علی نال ہے اور میں کہے اے وچ دسدا ہے دسیا کہ نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ یہ بھی تے دسنا یہ روایت کے لیے کیتا ہے راوی کا نام نہیں دسنا روایت دسنی ہے میں کہا جیڑا راوی نو نہ مننے او دا روایت بیان کرن دا کوئی حق نہیں بے شک سبحان اللہ
ماشاءاللہ بے شک وہ کوئی حق نہیں بے شک میں دعوے نال کہہ رہا سیدہ دی شان دے اندر صاحبزادے دی شان دے اندر مولا علی دی شان دے اندر جنیاں روایتاں آئیاں نے انہوں نے اکثریت کے لیے انہوں نے راوی یا حضرت عائشہ نے یا انہوں نے والد نے سبحان اللہ صحابہ کرام نے بے شک بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیٹی بن کے بیٹھتے جا رہے ہیں بیٹھتے جا رہے ہیں بیٹھتے جا رہے ہیں حضرت علی پوچھا صدیق آج کی انوکھا جا عمل کیتی جا رہے ہو میں نے بیٹھتے جا رہے ہو فرمایا کیوں نہ ویکھا آقا علیہ السلام فرمایا سی جنت یہ تو ہو جائے گا جن ولی ٹکٹ دے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ جنت یہ ہو جائے گا جنو علی ٹکٹ دے گا تو حضرت علی فرمایا پھر میرے کو بھی یہ گل سن لو نا میں بھی آقا کو کوئی سنیا سی میں بھی آقا کو کوئی سنیا سی وہ بھی سن لو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اچھا دسو فرمایا میں نے آقا نے یہ بھی کیا سی ٹکٹ کون ہوئی نہیں میرا صدیق نال پیار کرتا ہوگا جڑا صدیق نال پیار کرتا ہوگا میں کہ روایت بیان کرتے ہو ادھی پوری نہیں بیان کرتے ہو نال یہ بھی پتہ ہے روایت بیان کے لیے کیتی ہے اے راوی صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے حضرت عائشہ نے میں کہ روایت بھی بیان کرو نال راوی نو ہی منو راوی کی عظمت تمہیں اپنے دل کے اندر جگہ دو بے شک سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر آؤ واپس سیدہ نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے سرگوشی پہلی فرمائی آپ دیدہ ہو گئیاں پھر بلا کے سرگوشی فرمائی خوش ہو گئیاں اور اے جڑی روایت ہے اے بھی اما علی عائشہ صدیقہ دی ہے بے شک سبحان اللہ بے شک اپنا سبحان اللہ جے اس مسجد میں جو سبحان اللہ نہیں آئے گی عائشہ کے نام سے پھر اور کتوں آئے گی اما علی سیدہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی عابد باپ کی عابدہ بیٹی زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بھی آنے آپ کہتے ہیں میں فاطمہ نو کول بلایا میں کیا میری دھی ہے نا کیونکہ ازواج مطالعات پتہ ہے سارے مومنہ دیا ماما نے بے شک سبحان اللہ سارے مومنہ دیا ماما نے بے شک فرمایا بیٹی میں نے 10 سے صحیح آقا علیہ السلام پہلے کی فرمایا کہ تو پریشان ہوئی ہے پھر کی فرمایا کہ تو خوش ہو گئی ہیں سیدہ فرمانیہ نے اما جی میں نے اجازت نہیں میں نے اغاز کھولن دی اجازت نہیں امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہی اقدوسنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا وصال باکمال ہو گیا آپ نے پردہ فرما لیا کچھ ٹائم گزریا پھر ماں بیٹی اکٹھیاں ہو گئیاں جب اکٹھیاں ہوئیاں حضرت عائشہ نے پوچھا اے فاطمہ ہون دیتا نو رکاوٹ کوئی نہیں او کیڑی گاتی جڑے پہلے فرمائی تے بعد کی فرمایا سی آپ نے فرمایا ہاں ہن میں نو اجازت ہے ہن میں دسن لگیاں جدوں پہلے میں نو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کول بلایا فرمایا بیٹی رمضان دے اندر جبریل میرے نال ایک دفعہ قرآن دا دور کرتے سن اس والی 2 دفعہ دور کیتا میں نو لگتا ہے اللہ تعالیٰ دے کول جاندا میرا وقت قریب آ گیا ہے میرے بلاغے دا ٹائم آ گیا ہے اللہ دے کول جاندا میرا وقت قریب آ گیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جدوں میں سنیا آقا دی جدائی دا جدوں خیال دل دے اندر آیا میں پریشان ہو گئی میری آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے میں رونا شروع کر دیتا پھر آقا نے بلایا فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو میرے جان تو بعد سب تو میرے کول آئے گی سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوئے گی سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوئی سبحان اللہ بے شک بے شک اینو کہندے نے علم غیب سبحان اللہ ماشاءاللہ اینو بھی کہندے نے سچے بولو علم غیب آقا علیہ السلام نے دس دیتا فرمایا میرے تو بعد میری ساتھیاں میں جو صرف تو ہی باقی ہے باقی پہلے دنیا تو چلیاں گئیاں اور میرے والے مطالعات بھی موجود نے لیکن سب تو پہلے تو میرے نال ملاقات کرے
کریں گی 6 مہینے کا ٹائم گزریا بڑا اوکھا جا ٹائم سیدہ سے سیدہ نے مسکرانا ختم ہو گیا ہر ویلے پریشان ہر ویلے اپنے ابو جی نبی کریم علیہ السلام کی محبت نال کلدیاں رہنیاں نے 6 مہینے تو بعد 3 رمضان دا جدوں ویلا آیا رمضان کی 30ویں تاریخ آئی سیدہ نے وصال فرمایا جدوں آپ وصال فرمان لگیاں تے آپ دی خدمت دے اندر پتہ ہے کون سی سبحان اللہ ماشاءاللہ خدمت گار پتہ ہے کون سی سبحان اللہ حضرت سیدہ صدیقہ اکبر دی اہلیہ آپ دی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگ کہنے نے جی حضرت صدیقہ اکبر نے بار حضرت فاطمہ دا کھو لیا بار نہیں دیتا بار کھا گئے میں اور وہ آخری وقت تک آپ نے ناراض رہی میں کہ جو ناراض ہو گیا تے او صدیق دی بیوی نو اپنی خدمت سے قبول کر لیں گے او صدیق اکبر کی بیوی نو کدے بھی اپنی خدمت قبول نہ کر دیا خدمت قبول کیتا اور خدمت انہوں کو نہیں انہوں خدمت کی تھی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت گار نے آپ فرمایا نے کہ جدوں سیدہ کا ویلا آیا نا آخری بالکل قریب جدوں تے سیدہ نے آپ غسل کیتا سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ غسل کیتا غسل کر کے حکم دیتا کہ چرپائی لا لیو اتنے بستر بچھا لیو چرپائی لائی گئی بستر بچھایا گیا آپ وہ اتنے لیٹ گیا تے فرمان لگیاں کہ اے اسماء میں غسل کر لیا ہے ہن میں فوت ہونے لگیاں تے میں نو باری غسل لین دی لوڑ نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ مباحث دنیا دی روایت ہے مباحث دنیا کے اندر فرمایا باری میں نو غسل دی ضرورت نہیں غسل میں کر لیا ہے اے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے وصال کا ویلا نیڑے آیا آپ کچھ پریشان رہن لگ پیاں چہرے تے اداسی آنا شروع ہو گئی تے حضرت اسماء نے پوچھا کہ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کیوں پریشان ہو کیوں اداسی ہے تانوں فرمایا میں سو جو پریشان ہاں کہ سارے علاقے دے اندر جدوں میت چرپائی رکھ کے لے جانے نا تو میت بے پردہ ہوتی ہے اگر تو تے کپڑے شپڑے تے کفن دے ظاہر ہوندا ہے چادر لیکن پھر بھی میت اتوں نظر آ رہی ہوتی ہے تو میں نہ چاہتی کہ میری میت بھی نظر آوے کسی سبحان اللہ ماشاءاللہ میں نہیں چاہتی کہ میرا کفن اندر لپٹا ہوا جسم بھی کسی کو نظر آوے میں اس وجہ تو پریشان ہاں انہاں عرض کی تھی میں ابشر دے اندر ایک طریقہ ویکھیا سی کہ جدوں وہ میت لے کے جاندے نے تے چرپائی دے اوتے کھجور دیاں شاخاں اینج کر کے اتوں ملا چھڑتے نے اس طرح وہ میراث بھی بن جاندی ہے اور مطلب کافی بھی گنجائش ہو جاندی ہے اندر میت رکھنے نے میت نظر نہیں آندی آپ نے فرمایا کہ ہن نہیں کر ہن تیری ذمہ واری ہے کہ جدوں میرا وصال ہو جائے میرے وصال تو بعد میری چرپائی دے اوتے کھجوراں لانیاں تے دوائیاں اوے تیرے ذمہ اور انہاں واقعی کھجوراں دوائیاں اور آپ کی چرپائی جدوں لے کے جا رہے سن اتنے چبوچا جا اور اتنے ایک خیمہ جا بنیا ہوا سی سیدہ جی وصال تو بعد بھی انہاں نے جسم نو کسی نے ویکھیا نہیں بے شک سبحان اللہ بے شک اے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت ہے اے آپ دی سیرت ہے اج اسی سارے انہاں دا نام تے لیندے ہیں نا بڑی محبت نال بڑے پیار نال لیکن ساڈے گھراں دی حالت کی ہے مقامی غور ساڑھے گھراں دی حالت کی ہے اور ویسے عام لوگوں کی بھی حالت کوئی نہیں شادی بیاہ میں نہیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام معطل ہو گیا ہے بے شک وہ عورت جو ہے آپ نے گھر کے اندر بھی سر تے دوپٹہ رکھ دیے اور اہتمام کر دیے بازار جائے تو اہتمام کر دیے لیکن شادی بیاہ کے موقع تے وہ بھی جناب سینوں پیروں لا آگے تو تھے اللہ معافی دے اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے حضرات گرامی اے روایتاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری گل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایتاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر میں نے یہ دسو اسی 1400-1500 سال بعد اے روایتاں پڑھ کے ساڈے دل اندر سیدہ دا اکرام ہے یا کوئی نہیں بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ
سارے ہاتھ اونچے کرو بے شک سجدہ اکرام ہے نا سارے دل کے اندر محبت بھی ہے عقیدت بھی ہے اسلام بھی ہے 1400 سال بعد یا سر کتاب نہیں پڑھی ہے یا سانو استادہ سنائیے استادہ پڑھائیے یا سانو والدین دسیے تے اسی اگر اکرام کرتے ہیں تو لگا سوال ہے کہ کوئی صدیق اکبر کتنا اکرام کرتے ہوں گے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک جنہ آپ نے کلوں سیدہ دی شان آقا کو سنی ہے بے شک سبحان اللہ بے شک حضرت عمر کیا کہ اکرام کرتے ہوں گے بے شک سبحان اللہ حضرت عثمانی غنی کیا کہ اکرام کرتے ہوں گے بے شک سبحان حضرت طلحہ کے زبیر کتنا اکرام کرتے ہوں گے وہ ساری روایتاں چلے کے اندر پا لو جنہوں نے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فاروق اعظم نے گستاخی کی تھی ہے صدیق اکبر نے گستاخی کی تھی ہے اے ساری جعلی روایتاں من گھڑت روایتاں اصل اے کہ اگر آج 1400 سال بعد اسی روایت پاک کی کام کرتے ہیں تو انہاں دی کام دی حد ہی کوئی نہیں بے ہوگی شک سبحان اللہ ماشاءاللہ جی بے شک حد ہی کوئی نہیں ہونے لگی حضرت غانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال آقا کے قدم تک پہنچا دیتا سبحان اللہ ماشاءاللہ سارا مال ہر موقع تے بڑھ چڑھ کے سارے یار وہ سیدہ تو باہر کھا جاندے سی اور دوسری گل جی میں اگلی نال ملانا چاہنا سبحان اللہ بے وہ شک گل ہے کہ اج اساں بھی اپنا مال پیش کرنا ہے بے شک سبحان اللہ اج اساں بھی اپنا بولو تے صحیح مال پیش کرنا ہے اپنا مال پیش کرنا ہے مسجد دے واسطے سبحان اللہ ماشاءاللہ مینار بھی بڑھنا پیا ہے تے پتلا لڑکر بھی تیار ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاں تے سب میں ہی پانا ہے تے تساں ہی پانا ہے بے شک سبحان اللہ باقی بھی بندے اللہ نے پتہ نہیں کتوں اپنے حصے شامل کر رہے ہیں لیکن میرا تے تہاڈا زیادہ آگے کیوں کہ اسی ایتھے بیٹھے ہاں بے شک سبحان اللہ بسم اللہ میں کر رہا تے اگے پھر تسی سنبھال لو سبحان اللہ میں اپنی حیثیت کے مطابق کر رہا تسی اپنی حیثیت کے مطابق سبحان اللہ واجب سارے اپنی اپنی جیب وچ ہاتھ مارو نا ذرا بسم اللہ کرو کڈ کے رکھ لو جدوں آن گے ادوں دے دینا اجے بے شک دیو نہیں کڈ کے رکھ لو ذرا جلدی کرو میں ویکھنا کیڑا کیڑا بندہ ذرا جیب وچ ہاتھ پا رہا مینوں نظر تے آوے نا اج نوٹ بھی مینوں ذرا کھا دو تے چنگی گل ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی رمضان صاحب 2000 جی ماشاءاللہ اے 5000 بھی جی ماشاءاللہ اے 1000 روپیہ اور آ گیا جی بہرحال آپ نے اپنے ہاتھ ہی رکھو جی آج چندہ بڑھ چڑھ کے دینا ہے رمضان اندر ویسے بھی پتہ ہے نا نفل دا ثواب فرض دے برابر ہے تے ایک فرض دا ثواب 70 فرضاں دے برابر ہے تے 1000 70000 دے برابر ہے اس وجہ تو ثواب گج والی کے لو تو زیادہ لو اللہ تعالیٰ سارا توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ